اور اتنا تکبر تمہارے اندر. اور ہر آدمی کے اندر یہ سمجھ لے، ہر آدمی کے اندر تکبر ہوتا ہے، ہر آدمی کے اندر، لیکن اس کا علاج کرنا ہوتا ہے. اور اس علاج جو ہے وہ قرآن اور سنت سے، کہ ہم قرآن اور سنت دیکھیں ہمیں ملنا کیسا ہے، ہمیں گفتگو کیسی کرنی ہے، ہمیں چلنا کیسا ہے. آگے کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اللہ رب العزت جو ہے ہر تکبر کرنے والے اور خود پسند کو پسند نہیں کرتا ہے، جو خود کو پسند کرے. یہ بھی ایک بیماری ہے کہ میں ہر چیز میری، مجھے پسند ہے، کسی اور کی پسند نہیں ہے. یہ چیز جو ہے ہمیں اپنے آپ سے نکال دینی چاہیے. ہم نے آپ کو عاجز بنا کے دکھائے، اور عاجزی بھی وہی جو سنت نے سکھائی ہے. ایک شخص جو ہے بڑا جھک کے جا رہا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو چھڑی ماری ہے، بولا سیدھا ہو جا، یہ کیسے جا رہا ہے تو؟ لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب آپ راستے پہ جاتے تھے، آگے اس کے اندر بھی ہے وقصد فی مشیکا، اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کرے. تو نبی کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ تھوڑا سا آپ کا جھکاؤ ہوتا تھا، تھوڑا سا، زیادہ نہیں، تھوڑا سا آپ کا جھکاؤ آگے کی طرف ہوتا تھا. آپ میانہ روی کے ساتھ چلتے تھے، نہ زیادہ آہستہ نہ زیادہ دوڑ کے ساتھ چلتے تھے، میانہ روی کے ساتھ آپ چلتے تھے. اور آپ کے اندر اتنی عاجزی، صحابہ کو اتنی عاجزی سکھائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تمہارا پائنچہ جو ہے نا شلوار کا، اگر یہ تمہارے ٹخنے سے تکبر کی وجہ سے نیچے ہو گیا تو یہ حصہ تمہارا جہنم میں جلے گا. اتنی تعلیم دی تھی. تکبر کی وجہ سے تمہارا یہ پائنچہ بھی ٹخنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ حصہ تمہارا جہنم کے اندر جلے گا. تو فرمایا اللہ تکبر کو، خود پسندی کو پسند نہیں کرتا ہے. اپنے چلنے کے اندر میانہ روی اختیار کرو. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنے آواز کے اندر پستی لاؤ، یعنی نرمی پیدا کرو. لیکن اس کا بھی طریقہ ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت زیادہ زور سے بولتے تھے. اس کی مثال یہاں پیش کی ہے، اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ بری آوازوں میں آواز جو ہے وہ گدھے کی ہے. کی طرح آواز نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں لوگ پریشان ہو جائیں، لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، لیکن اتنی سلو بھی نہیں ہونی چاہیے کہ سننے والا سن نہ سکے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. تو اس کے اندر بھی درمیانہ روی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بات کو، جو اہم بات ہوتی تھی، 3 دفعہ ریپیٹ کر کے جو ہے وہ بولا کرتے تھے. بڑی جو ہے وہ تعلیم کی باتیں ہیں. اگر ہم اس کو سیکھیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعلیم ہے اپنے نگاہوں کو نیچے رکھے. آپ نگاہوں کو نیچے رکھے. راستے میں کسی کا گھر آتا ہے، گھر کا دروازہ کھلا ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی طرف نہ دیکھیں، ورنہ آپ کی نگاہ اندر چلے جائے گی. آج تو ہم جان بوجھ کے دیکھتے ہیں کہ کچھ نظر آ جائے. تو یہ اسلام تو نہیں ہے، یہ اسلامی ذہن نہیں ہے، یہ اسلامی سوچ اور فکر نہیں ہے. یعنی پوری زندگی ہماری شرارتوں سے، گناہوں سے تعبیر ہے. یہ اسلام نہیں ہے. ہمیں قرآن یہی سکھاتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. سب سے بہتر دین اسی کا ہے جو اللہ کی رضا اختیار کرتا ہے اور اپنی زندگی جو ہے اس کے اندر وہ محسن بن جاتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، برائی کے کام نہیں کرتا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ساتھیوں جو ہے یہ باتیں اپنے ذہن کے اندر، چونکہ یہ ٹاپک لمبا ہے لیکن وقت جو ہے اس کی وجہ سے بار بار اختصار کرنا پریشانی کہ لمبا نہ ہو جائے. اگرچہ پھر بھی لمبا ہو جاتا ہے لیکن اس کو مزید لمبا ہونے سے بچانے کے لیے اختصار کرنا پڑتا ہے. تو امید ہے کہ کم از کم ساتھی اس بات کو تو سمجھ گئے ہوں گے اور ذہن نشین کریں گے کہ ہم آج کے بعد کم از کم اس بات کا جو ہے مصمم ارادہ کریں، تہیہ کریں کہ ہم اپنے اولاد کی تربیت کریں گے. کیا کریں گے؟ تربیت کریں گے. جا کے اپنے گھر پہ اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں گے، بچیوں کی بھی کریں گے، اور اپنی بیگم کو بھی سمجھائیں گے کہ آپ کی ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری آپ کو نبھانی ہے، اولاد کی تربیت کرنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کبھی نرمی کبھی سختی، بہرحال تربیت بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اولاد کو تیار کریں دین کے کام کے لیے، ان کو مجاہد بنائیں. اب ہماری اولاد، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہماری اولاد کوئی داڑھی کاٹ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ سگریٹ پی رہا ہے، کوئی نسوار کھا رہا ہے، کوئی ماوا کھا رہا ہے، کسی نے جو ہے نا ہاتھ میں انگلیوں میں چھلے ڈالے ہوئے ہیں، کسی نے بنگڑے جو ہے نا وہ کڑے پہنے ہوئے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہماری اولاد ہے. نماز کے اندر وہ نہیں ہوتے، پروگراموں میں وہ نہیں ہوتے، بڑے ہو جاتے ہیں. کوئی
کیا کورس کر رہا ہے، کوئی کیا کورس کر رہا ہے، لیکن پوچھے کہ قرآن کا ترجمہ، جی قرآن کا ترجمہ تو مجھے نہیں آتا ہے۔ تو یہ ساری کمزوریاں ہیں ہماری، اور یہ کمزوریاں ہمیں ہم سے اپنے آپ سے نکالنی ہے۔ اور تمام ہمارے جتنے بھی مراکز ہیں اس کے اندر دوبارہ میں اپنے ساتھیوں سے کہوں گا، اور جو جوان ہیں ان کے ماں باپ سے کہوں گا، اور خاص طور پر پھر ناظمین سے کہوں گا کہ وہ رائی ہے، اسے چاہیے کہ اپنے حلقے کی خبر لے، اس کو ٹائم دے، اور ان کی تربیت، ان کی تعلیم اور اس کا بندوبست کرے، اپنے مرکز کو اور اپنے مسجد کو آباد کرے۔ انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی اللہ مدد کرے گا، لیکن آخرت میں اس کا ثمرہ، اس کا صلہ ہمیں نظر آ جائے گا کہ جو محنت ہم نے کی ہے وہ ضائع نہیں گئی ہے، وہ اللہ کے یہاں انشاءاللہ اس کا ضرور ہمیں بھرپور اجر ملے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علیہ وسلم۔